جب یہودی جو نئے نئے یہودی تھے جب نئے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ ابھی جنگ نہ کرو، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اور آگے کہا واقیموا الصلاۃ، نماز ابھی قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اپنے ایمان کو بڑھاؤ۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر میں نے ایک تھیوری ہے، واجب آپ کریکٹ کیجیے گا اگر آئی ایم رانگ ان دس تھیوری، اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا یہ 9/11 کے بعد، جو آرٹیکل میرا پھر کسی اخبار نے چھاپا نہیں تھا، وہ آرٹیکل یہ تھا کہ ہم یوم اکملت لکم دینکم کی جب بات کرتے ہیں، میری اکثر علماء سے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، میں کہتا ہوں شاید میرے میں کمی ہے۔ پھر تھیوری میری یہ ہے سر کہ جی 13 سال ہیں آپ کے مکہ میں، اور مکہ میں کیا حکم ہے؟ کفوا ایدیکم، ایسا ہی ہے، اور اس میں وہی حمزہ، وہی علی، وہی عمر، وہی عثمان، وہی سارے لوگ ہیں، لیکن جب وہ مدینہ آتے ہیں تو کہا تلواریں ننگی کر لو بھائی، ہوں بس ہو گئی ہے، ٹھیک۔ تو کیا فرق پڑا اس میں؟ جو میری تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اس سیرت میں سے میرے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب حالات سازگار نہیں ہیں، when tides are not your way، سر سٹ کے اپنے ایمان تے کام کرو۔ اس کو میرے خیال سے ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہیں گے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور اچھا بیکنگ آف، میرے نبی سے ابھی صبح میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے کہا سر جب بندہ کو لڑائی میں ہوتا ہے نا تو وہ پھر غصے میں بندے کو قابو نہیں رہتا، اور بندہ بیک آف کیسے کر جائے نا، ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں ہرٹ ہوتی تھی، حضرت خالد بن ولید فوج لے کے واپس پہنچ گئے، صحابہ نے کہا یہ کیا کیا، ان سے زیادہ مردانگی کسی میں، ان سے زیادہ وسلم نے کہا واہ واہ کیا کمال کام کیا۔ کیوں؟ بیکاز جنگ کرنے کا مطلب بیوقوفی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کروا دیں، آپ کو اپنے ریسورسز کو مینج بھی کرنا ہے، اسباب، وہ جو آپ اسباب والی بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا رب نے اسباب کی بنائی، اور اللہ تعالیٰ لاجیکل ہے، illogical نہیں ہے۔ Nothing is religion is illogical. Nothing. کیو کا مذہب، مطلب یہ جیسے کہتے ہیں تلواریں اٹھاؤ اسرائیل کی طرف نکل جاؤ، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ پیپسی دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہے، تلواریں اٹھاؤ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی چھوٹی سی چیز ہے اس کے بغیر اس کی زندگی گزر نہیں رہی ہے۔ جوتے اس نے اس کے پہنے ہوئے، ٹوپی اس کی پہنی ہوئی ہے، واٹس ایپ ان کا، فیس بک ان کی، اس کا یوز کر رہا ہے، وہ ادھر سے نکل کے آ رہا ہے پیٹ بھر کے، اس کے بعد جلوس نکلتا ہے۔ مجھے کسی نے اس دن کہا، میں نے یہ بات کی تو مجھے اس نے کہا کہ جی وہ سر یہ واٹس ایپ اور فیس بک تو مال غنیمت ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ مال ہزیمت ہے، ٹھیک ہے، عظیمت کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہے۔ اچھا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم واٹس ایپ بھی نہیں بنا سکتے، اور ہم ان کا، اور ان کے پاس کنٹرول ہے اس واٹس ایپ اس فیس بک کے اوپر، وہ مجھے وہ دکھاتے ہیں کہ اوے میرے ساتھ پنگا لیا نا تو تمہارے بچوں کو اسلامیہ مارا نا، ایسے ماریں گے، اور وہ باہر والے کو کیا دکھاتے ہیں، یہ کتنے ظالم ہے، پتھر پھینک رہا ہے یار۔ اکنامک اسٹرینتھ جو ہے نا، اس کا گین، اس کو حاصل کرنا، یہ دنیا کی تمام جنگوں کا سب سے پہلا ریزن تھا۔ گریک سے سٹارٹ کر لیں آپ، اس سے پہلے کی ہسٹری ریکارڈڈ نہیں ہے۔ گریک سٹی اسٹیٹ کانسیپٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے کی ہسٹری موجود ہی نہیں ہے، اور یہ قرآن میں ایکسپلینڈ ہے یہ کانسیپٹ، یہ بتاتے ہیں، میں وہ بھی بتا دوں۔ وہاں سے آپ سٹارٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا اٹس آل اکنامک ڈریون پالیٹکس ہوتی ہے، اور پولیٹیکل ڈریون وارز ہوتی ہے۔ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 ساری پولیٹیکل وارز تھی، ان کے پیچھے اکنامکس تھی۔ اکنامک سر ابھی آپ کی جو مڈل ایسٹ وارز ہیں، مڈل ایسٹ کی وجہ سے ایران عراق کی جنگ 10 سال تک جاری ہے، دونوں کو اسرائیل نے، اٹلی نے، سوئٹزرلینڈ نے، امریکہ نے، رشیا نے ویپنز دیے، دونوں کو، ایک کو ایک ملک کے ذریعے، دوسرے کو دوسرے ملک کے ذریعے۔ آپ دیکھیں ٹریلینز کی انڈسٹری ہے، یہ بنا رہے ہیں، کہاں کام آئیں گی یہ توپیں؟ ہماری خواتین گھر میں جو ہے سوئیاں بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، کس لیے توپیں بنتی ہیں؟ یہ ٹینک کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ پکوڑے بنتے ہیں جنگوں میں، ٹینکوں کے رمضان میں ساری پکوڑے بنتے ہیں، سموسے بھی زیادہ ہوں گے، کہاں استعمال ہوں گے؟ جنگوں میں، جنگ میں استعمال ہوں گے۔ جنگ تو لائے گی، جنگ لگائے گا، جنگ وہ لگائیں گے جو جنگ میں جو ہے نا تصفیے کے لیے، جن کے نعرے ہیں کہ ہم انصاف کرتے ہیں، وہی جنگ لگائیں گے۔ دیکھو اکنامک ڈریون وارز کا مطلب یہ ہے سمپل ورڈز میں کہ جنگیں کیوں کرائی جاتی ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا گولہ بارود بیچنا ہے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اب عراق وار کیوں ہوئی تھی؟ جب عراق پہ حملہ 91 میں کیوں کیا تھا؟ تیل کے لیے کیا تھا۔ پھر یہ جو 2001 میں کیا، کیوں کیا؟ تیل کے لیے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں مطلب یہ پیسے کے لیے تھیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پیسہ آئے، اب جو ملک تباہ ہوا ہے اس ملک کو ری بلڈ بھی تو کرنا ہے، اس میں پھر پیسہ کمائیں گے وہ۔ سو تینوں طرف سے نا وہ کہتے ہیں پانچوں گھی میں سر کڑائی میں۔ اب پھر ہم سر یہ سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ آ رہا ہے، مالی فوائد ہی پیچھے ہوتے ہیں تمام جنگوں کے، مالی فائدہ، چاہے بزنس، چاہے ویپن بیچ کے،
چاہے بزنس کی نئی منڈی بنا کے، چاہے کسی کا چڑھتا بزنس فلاپ کر کے، چاہے نئی مارکیٹ بنانے کے لیے. So financial